والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. یا اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں میں جمعنا، یہ گویا کہ اس عمل کی تصدیق ہے کہ ہم جڑ سے کھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے درمیان یہ حکم دیتے اپنے بندوں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ جس آیت شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور مضبوطی کے ساتھ تھام کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور متفرق مت ہو جاؤ. سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ رسی کو تھام لو اور رسی کو چھوڑ نہ دو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے رسی کو پکڑنے کا، تو رب اپنے بندوں کو دھوکہ نہیں دے گا. یہ بات رب کے اوپر الزام ہو جائے گی کہ رسی نہ ہو اور حکم دیا جائے کہ پکڑ لو. جب حکم دیا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسی دیا تبھی تو بندوں کو حکم دیا. رسی نہ دے اور اللہ یہ کہے کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تو یہ غلط بات ہوگی. تو رسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے اور حکم دے دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. خطرہ رسی کے نہ ہونے کا نہیں ہوگا، رسی کے ٹوٹ جانے کا نہیں ہوگا. یہ اللہ سے مایوسی کی بات ہے کہ آدمی یہ سوچنا شروع کر دے کہ اس زمانے میں ہم صحیح دین پر کیسے چل سکیں گے. اور یہ بالکل کم عقلی اور بے علمی کی بات ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اس زمانے میں وہ حق دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عین منشا ہے ہم اس کو کیسا پورا کر سکیں گے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسی کو پکڑ لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی. اور پھر احادیث میں جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو قرآن پاک کے عقیدے کے مطابق میں اللہ کی رسی زمین پر ہے، اور حدیث پاک کے مطابق میں سائنسداں کے حدیث کے مطابق میں کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رسیاں، میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جیسے رسی کسے کہتے ہیں، رسی بل کھائی میں رہتی ہے اور عام طور پر رسی دو چٹوں سے ملی ہوئی ہوتی ہے. اگر ڈور ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لڑی ہو، لیکن یہاں پر رسی فرمایا تو رسی جو ہوگی وہ بل کھائی ہوئی ہوگی، اور رسی جو ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، ڈور جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو بل کھائی ہوئی رسی ہوگی. بل کھائی ہوئی رسی کیا ہے؟ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ رسی ہے. ایک تو قرآن مجید اور دوسرے اہل بیت. یہ رسی ہے حبل اللہ. بندہ اگر 15ویں صدی نہیں 5000 صدی کے بعد بھی اگر اپنی سچی طلب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، بشرط ہے کہ قرآن پاک پر اس کا ایمان ہو، بشرط ہے کہ اس کا دل پاک اور صاف ہو، اغراض نہ ہو، تو پھر اس کو خدا کی قسم وہ رسی مل جائے گی. رسی تو موجود ہے، ہر ایک کے سامنے موجود ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت کسی مخصوص علاقے کے لیے یا مخصوص کسی جماعت اور مسلک کے لیے یا کسی خاندان اور قبیلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ایمان والے مسلمان کے لیے ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. یہ حکم اللہ نے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسی ہر کلمہ گوہ تک پہنچتی ہے.
اور ہر ایک تک وہ رسی پہنچے گی۔ اگر یہ بات نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ اس رسی کو ڈھونڈو، ڈھونڈو نہیں فرمایا بلکہ پکڑ لو، اس لیے کہ رسی ٹوٹے گی نہیں، غائب نہیں ہوگی، موجود ہوگی، چھوٹنے کا خدشہ ہے، چھوٹ جائے گی، لیکن ہمت کے ساتھ پھر اگر پکڑ لو تو تم حق پر آ جاؤ گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسی گم گئی، وہ پہلی صدی تھی، وہ دین چلا گیا، پرانے زمانے کے لوگ دین پر چلے، لیکن ہم کیسے دین پر چل کر کامیاب ہوں گے؟ ہم کیا جانے حق اور حقیقی شریعت، ہم کیا جانے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات نہیں فرماتا کہ پکڑ لو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ تم ڈھونڈو اس رسی کو۔ ڈھونڈنے کا اگر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا تو پھر ہر ایک کو مدینے کو پیدل سفر کرنا پڑتا، ہر ایک کو بغداد شریف جانا پڑتا، اور ہر ایک کو اجمیر شریف جانا پڑتا، لیکن اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے کیا فرمایا؟ حق قرآن کو میرے دوستوں اولیاء کے نظام سے سمجھ میں آئے گا۔ جن کو اولیاء کا نظام کا چشمہ نہ ملے، قرآن اپنے ہاتھوں میں رکھ کر وہ گمراہ ہوں گے۔ یہدی بھی کثیرہ یضل بھی کثیرہ، اسی قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہوں گے، اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملے گی۔ واعتصموا بحبل اللہ، یہ نہیں کہ رسی کو ڈھونڈو، ڈھونڈنے کا محتاج امت کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوتا ہے کہ ہر ایک تک رسی کا سرا پہنچے گا، رسی کا سرا پہنچے گا۔ ڈھونڈنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ڈھونڈے تو کس مسلک میں، کس جماعت کے اندر میں، کس پیر کے پاس، کس کتاب میں۔ کیا دو جہاں کے مالک اپنے محبوب، دو جہاں کے مالک نے اپنی امت کو زمانوں کا، مسلکوں کا اور جماعتوں کا محتاج بنا دیا ہے؟ نہیں۔ خدا کی قسم، ایک شریف ماں باپ اپنی اولاد پر اپنی شفقت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں میرا بیٹا ایک لمحے کے لیے بھی کبھی پریشان ہو۔ ماں باپ تو وہی ہوتے ہیں۔ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنی امت کو پریشان کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کو حق ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ حق جتنا آج دنیا کے اندر میں انسان مسلمان قرآن رکھ کر جتنا پریشان ہے، جتنی دوڑ و دھوپ کے اندر میں گرداں ہیں، سچے مسلمان کو پریشان ہے بھائی کہ کون سا دین حق ہے، کون سا نظام صحیح ہے، کون سا نظام حق ہے، کس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ رسی چھوٹی ہے، رسی ختم نہیں ہوئی۔ اگر ختم ہونے کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ روئے زمین کے اوپر ہم اپنے حق کی رسی کو جب اٹھا لیں گے تو قیامت کو قائم کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اور وہ رسی کیا ہوگی؟ ایک اللہ اللہ کہنے والا، نماز پڑھنے والا نہیں فرمایا، تفسیر کرنے والا نہیں فرمایا، روزے رکھنے والا نہیں فرمایا، جہاد کرنے والا نہیں فرمایا، بیان کرنے والا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ کی رسی کی پہچان کو دیا کہ وہ دل سے مولا کو یاد کرنے والا ذاکرین ہے۔ اللہ کی رسی اہل ذکر ہے، اور اہل ذکر ان کی پہچان بہت آسان ہو جائے گی۔ آل لیہ اولاد لیہ اولیاء ہوتے ہیں جن کا خاصہ اللہ کیا اور اللہ کا ذکر ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے، ٹوٹے گی تو دنیا کا نظام ٹوٹ جائے گا۔ اور رسی روئے زمین پر اگر ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی ہوگا تو تبلیغ نصاب، فضائل اعمال، فضائل ذکر میں حدیث موجود ہے، روایت نقل کی ہے انہوں نے مشکات وغیرہ سے، جس کی سند صحیح ہے کہ ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی ہوگا تو خدا کائنات کے نظام کو باقی رکھیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ کائنات کی بقا کی رسی اللہ کا ذکر یاد الہی والے ہیں، ذاکرین ہیں، اولیاء کا نظام ہے، خانقاہی نظام ہے۔ اور یہ نظام کھٹکے گا کس کو، رٹکے گا کس کو؟ اس کا اشارہ بھی فرما دیا کہ منافقین کو حدیث پاک میں کہا گیا کہ وہ منافقین دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے دیوانے ہیں، مجنون ہیں،
اور پھر پاگل ہیں، تو جو کہنے والے ہیں وہ اپنی پہچان دے رہے ہیں، اور جو کرنے والے ہیں وہ ثبوت دے رہے ہیں۔ جن کے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ کیا چیز ضروری ہے، بجائے اس کے بڑے بڑے جلسے کر لو، بڑے بڑے نظام چلا لو، بڑے بڑے اسٹیج سجا لو، اور بڑی بڑی نافیہ مجلسیں قائم کر دو، اور بڑے بڑے اجتماعات کر لو، اور بڑے بڑی تحریکیں چلا لو، کانفرنس سے قائم کر لو۔ ٹھیک ہے، اصلاح کا رخ ہے وقتی طور پر۔ جسم پر بہت پھوڑے ہو گئے تو ایک ایک پھوڑے کے اوپر مرہم لگانے کوئی بات نہیں، لیکن اس سے پھوڑوں کا علاج نہیں ہوگا۔ پھوڑوں کا جو علاج ہوگا وہ تو خون کی اصلاح پر ہوگا، خون کی صفائی پر ہوگا۔ خون کی صفائی مرہم لگانا نہیں ہے، یہ اوپر کا علاج ہے، فرسٹ ایڈ ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر میں سے خون نکل رہا ہے، خون کو بند کرنے کے لیے آپ کچھ نے فرسٹ ایڈ لگا دیا، ٹھیک ہے، لیکن مستقل علاج نہیں ہے اس کا۔ ہو سکتا ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہو سکتا ہے کہ رگ پھٹ گئی ہو سکتا ہے کہ اندروناک مسئلہ ہونے سے نظر میں نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے تو فرسٹ ایڈ ہے کہ خون کو روکنے کے لیے کر لیا۔ اصلاح معاشرہ، دینی تنظیمیں، دینی تحریکیں، دینی جماعتیں، لٹریچر، تفسیریں، تحریکیں، بیانات، اجتماعات، یہ سب کچھ فرسٹ ایڈ مان سکتے ہیں، فائدہ ہوگا اس کو، لیکن علاج نہیں ہے۔ علاج کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ کیا ایمان والو، تمہارے لیے تو ہم نے حق کی رسی چھوڑ دی ہے، ہم نے نہیں اٹھا لیا۔ اگر ہم اٹھا لیں تو زمین کو ختم کر دیں گے، قیامت کو قائم کر دیں گے۔ وہ حق کی رسی کیا ہے؟ حق کی رسی کی پہچان کے اہل ذکر اور ذکر والوں کا نظام ہوگا وہ، اور ذکر والے ہی، اس لیے دنیا میں اولیاء کی پہچان ذکر والوں کی ہوگی۔ کوئی مسلک اور جماعت اور کوئی تحریک یہ نہیں کہہ سکتی کہ اولیاء ہمارے مسلک اور جماعت کے ہیں، اولیاء کا کوئی مسلک اور جماعت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مسلک تو یاد الہی عشق مصطفیٰ ہونا ہے۔ وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے ان کو زمین پر ظاہر کر دیا، اللہ کی رسی بن کر وہ زمین پر رہتے ہیں، اور جو بندوں کے لیے رہتے ہیں، اور وہ اولیاء کا نظام زمین کے چاروں کونوں تک پہنچتا ہے۔ اسلام نہ پہنچے یہ ہو سکتا ہے، کتابیں نہ پہنچے یہ ہو سکتا ہے۔ آج جتنی لائبریریوں کے اندر میں، جتنے مسلمانوں کے گھروں کے اندر میں لٹریچر اسلام کا ہے، آج سے 100 سال پہلے تھا؟ اس سے پہلے 100 سال پہلے قرآن بھی نہیں تھی ہوگی گھروں کے اندر میں، ہر گھر میں قرآن بھی نہیں تھا ہوگا، لیکن حق کی رسی یہ پہنچ کر رہتی ہے۔ وہ کیا ہے حق کی رسی؟ اولیاء کا نظام ہے، اولیاء کا نظام ہے۔ اس حق کی رسی کو خدا پاک ختم نہیں کرتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ دونوں چیزیں قیامت تک رہے گی، اور حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کرے گی، ختم نہیں ہوگی، چھوٹے گی، کٹے گی نہیں، اور تم سے تمہارے درمیان سے غائب نہیں ہوگی۔ جماعتیں اور مسلکیں اور سارے نظام آج ہے، کل کو نہیں، کل کو ہے، آج نہیں۔ جو 200 سال پہلے جو جماعتیں اور تحریکیں، جو ٹیچر اور جو اس وقت کے نظام تھے وہ آج نہیں، اور آج جو کچھ ہے وہ 50 سال کے بعد میں نہیں، 10 سال کے بعد میں نہیں، کیوں ہے یہ بات پرانی ہو گئی۔ پرانے کپڑے جیسے نکال کر بازو رکھ دیے جاتے ہیں، مسلکوں اور جماعتوں کے کپڑوں کو بازو رکھ دیا جاتا ہے، کیوں کیا بات ہے؟ نہیں، وہ تحریک ختم ہو گئی، وہ جماعت ختم ہو گئی، وہ نظریات ختم ہو گئے، وہ لٹریچر ختم ہو گیا، اب وہ نہیں چلنے کا، اب ایک نیا نظام ہونا چاہیے، نئے زمانوں کے نئے طریقے، اب اس کے لیے پھر نئے کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ گمراہیت ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کی گمراہیت ہے۔ اس گمراہیت سے بچنے کا واحد راستہ یہ کہ وہ رب کی طرف متوجہ ہو، قرآن کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم رسی کو چھوڑ کر رکھے ہیں، کٹتی نہیں ہے، بلکہ خطرہ صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹتی ہے، اپنی طرف سے مس ہوتی ہے، قصور ہمارا ہوتا ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں، چھوٹ جانے والی نہیں ہے، بلکہ چھوٹنے والی ہوتی ہے۔ آج سے 50-60 سال پہلے رسی ہاتھوں میں تھی مسلمانوں کے گھروں میں، 11ویں اور گھنٹے اور اولیاء کے رزقوں پر۔ 300 سال سے زیادہ تو راجہ شاہ ولی اس رسی کو آدل آباد والوں کے لیے عطا کیے ہوئے تھے۔
وہ بلاتے تھے یا پھر وہ خود نوازتے تھے۔ سلطان رحیم غنی نواز 800 سال سے ایک رسی پورے ہندوستان کو بر اعظم صغیر کو عطا کیے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے رسیوں کے نظام کو دنیا میں ظاہر کیا۔ رسی کو ہر مسلمان تک پہنچا دیا جاتا ہے رسی کو، اور یہ پہنچانے کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے قرآن پاک کے وعدے کے مطابق میں، اس لیے کہ رسی اگر ختم ہو جائے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کی آیتیں بے معنی ہو جائے گی۔ رسی چھوٹ سکتی ہے، زمانوں میں چھوٹ جاتی ہے، اور یہ رسی کا چھوٹنا ہی گمراہیت کا اعلان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رسی کا چھوٹنا ہی گمراہیت کا اعلان ہے، اور پھر ایمان کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ ہونے پر صرف 62 سال گزر چکے تھے۔ رسی تھی، اسلام نہیں تھا نہیں کہیں گے آپ، اسلامی حکومتیں تھی، اسلامی مملکت تھی، خلافت بنو امیہ تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بادشاہت کا نظام تھا، اور بعد میں یزید اس کے اوپر جنگا افروز ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسلام تھا، دین تھا، شریعت تھی، تلاوت تھی، نمازیں تھی، اسلام کے جھنڈے دنیا میں لہرا رہے تھے، لیکن رسی جو تھی آل علی اور اولاد علی، جو رسی کو خدا نے قیامت تک کے لیے امت کو دینا رکھا تھا۔ حضرت سیدنا مولانا حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں نہیں آئے، اسلام تو موجود تھا، جو رسی مسلمانوں سے ایمان والوں سے چھوٹ رہی تھی، جو خطرے میں پڑ رہا تھا، اس رسی کو امت کے ہاتھ میں دینے کے لیے آئے۔ وہ رسی آل علی اور اولاد علی کی محبت اور آل علی اور اولاد علی کی عصمتیں، یہ رسی ہے۔ اب اس رسی کو ہم نے اہل بیت کے اولیاء کے نظاموں کے علاوہ ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن رکھ کر تو 72 فرقے بنے مسلمانوں میں، قرآن رکھ کر تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ دین اور شریعت پر چلنے والے اپنے آپ کو کہہ کر کوئی ایک ایسا بتا دیجیے دنیا کے اندر میں جو گمراہ بھی ہو اور یہ کہے کہ میں گمراہ ہوں۔ ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھے گا، ہر ایک تو قرآن ہی کو اپنے کے آئیڈیا بنائے گا، ہر ایک اپنے ہی دین کا دعویٰ کرے گا، اپنے مزاجی کے دین کو حق دین سمجھے گا۔ پھر 72 فرقے کیسے وجود میں آ رہے ہیں، اور یہ کیسی گمراہیت؟ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام نہیں بلکہ رسی چھوٹ جاتی ہے، رسی چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل جب فرماتا ہے تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربانیوں کا اضافہ جب معاملہ فرماتے ہیں، اضافہ جب معاملہ فرماتے ہیں تو پھر وہ چھوٹی ہوئی رسی کو امت کے ہاتھوں تک پہنچا دیتے، امت کو عطا کروا دیتے ہیں۔ اور وہ رسی کی صورت میں، رسی قرآن پاک نہیں، اسلام نہیں، دین نہیں، احکامات نہیں، بلکہ رسی آل علی اور اولاد علی کی عظمت اور محبتیں ہیں، اولیاء کا نظام ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ حبل اللہ جميعا، حبل اللہ، حبل کے معنی رسی کے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے میں مت بڑھ جاؤ اور کٹ مت جاؤ، چھوڑ مت دو۔ رسی تو رہے گی، یہ نہیں کہ خدا رسی کو آسمانوں پر کھینچ لے اور پھر حکم دے بندوں کو کہ رسی کو پکڑو۔ پکڑنے کا مطلب ہی کیا ہوگا کہ رسی موجود ہے، اس لیے سب کچھ ختم ہوگا۔ اپنے وقت پر 100-150 سال میں تحریک جماعتیں مسلک کے ختم ہو جائے گی، لیکن جو رسی ازل سے تھی وہ ابد تک رہے گی، وہ اہل بیت اور آل رسول اور اولیاء کا نظام ہے، رہے گی۔ اور وہ رسی ہر مسلمان تک پہنچے گی، اس کا نظام پہنچے گا، اور پہنچنے کا وہ نظام قائم کریں گے۔ اور رسی کا ایک ایک دھاگا اور ایک ایک سرا ہر کلمہ کو کے گھر تک پہنچے گا، اس کی ذاتوں تک پہنچے گا، پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ یہ انتظام ہے ان کی طرف سے۔ حبل اللہ ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کہ تم سارے کے سارے اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، اس میں تفریقہ مت کرو، یہ مت کہہ دو کہ یہ مسلک و جماعت کی چیز ہے یا یہ کوئی الگ چیز ہے، اس کو مت کہو۔
کہہ دو کہ شریعت پر چلنے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، حنفی الگ ہے، شافعی الگ ہے، مالکی الگ ہے، حنبلی الگ ہے، کوئی یہاں پر ہاتھ باندھے، کوئی یا نماز پڑھے، کوئی رفعتین کرے، یہ ٹھیک ہے، حق ہے وہ، لیکن اللہ کی رسی جو آل رسول اور اہل بیت کی صورت کے اندر قیامت تک رہے گی، اللہ حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو، چاہے تم کچھ بھی ہو، حنفی ہو کہ مالک ہو کہ شافعی ہو کہ حنبلی ہو، لیکن تمہارے ہاتھوں میں اہل بیت کی رسی کا ہونا ضروری ہے، یہ میری رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے مل کر اس رسی کو پکڑ لو۔ دین پر چلنے کی اختلافات اپنی جگہ رکھو، مسلک اور جماعتوں کو اپنی جگہ رکھو، لیکن جہاں پر حق کی رسی ہے، اہل بیت اور آل رسول کی ہے، کیا ہے؟ اہل بیت اور آل رسول کی ہے، وہ رسی کو تم جمیعاً کے سارے مل کر مضبوطی کے ساتھ نہ پکڑ لو، اس کو نہ چھوڑنا، کیوں کہ کچھ اور چھوٹ جائے تو اس رسی کے پکڑنے کی وجہ سے وہ بھی تمہیں مل جائے گا، منزل مل جائے گا، لیکن سب کو تم نے لے لیا، لیکن رسی کو اگر چھوڑ دیا تو رسی کے چھوٹنے کو تمہاری منزل کھوٹی ہو جائے گی، منزل کھوٹی ہو جائے گی۔ اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور سب مل کر پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اگر قرآن پاک کی اس آیت کی امت اگر عمل کر لے تو پھر سے خدا کی قسم اسلام کی شان و شوکت دنیا میں ظاہر ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ دنیا میں ظاہر ہو جائے گی، وہ رونقیں پھر سے واپس آ جائے گی، وہ رونقیں پھر سے واپس آ جائے گی۔ قریبی کے 100 سال پہلے کا واقعہ اگر آپ حضرات کو سنا دیں، جس وقت میں یہ ترکی کا نظام اب کون ہے وہ؟ اب تو 100 سال پہلے وہ معاہدہ ہوا تھا نا کچھ کہ ترکی کے سارے نظام کو ختم کر دیا جائے، اس کے اختیارات کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد میں پھر ان انگریزوں سے یہ سوال کیا گیا کہ تم سعودی عرب کے اوپر پابندیوں کو لگانے کا نہیں سوچے، اور پھر مقابل اس کے ملک شام کے اوپر دوسرے علاقوں کے اوپر پابندیوں کا نہیں سوچے، لیکن تمہاری نظر کے اندر میں ترکی کیوں کھٹکتا ہے؟ ترک ہی کیوں کھٹکتا ہے؟ تو انگریزوں نے ایک پروفیسر نے کہا کہ یہ بہت راز کی بات ہے، اور اس نے خوب سے یہ بات کہی کہ اس لیے کہ ترک کے اندر میں وہ روح اسلام اور وہ رسی طریقت کی موجود ہے، باقی اور ملک ممالکت اسلامیہ کے اندر میں وہ رسی کا نظام اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن ترک کے اندر میں، ترکستان کے اندر میں وہ رسی جو آل علی اور اولاد علی، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، رفاعیہ، یہ سلسلے اتنے مضبوط ہے کہ اس رسی کے مضبوط ہونے کی وجہ سے یہ رسی کا ایک ایک سود پورے ملکوں میں پہنچے گا، اور پورے ملکوں کے سارے مسلمانوں کو پھر ایک پلیٹ فارم پر لانے گا اور مضبوطی ہو جائے گی، اور پھر وہ رسی ایسی ہو جائے گی کہ پھر اس رسی کو توڑنا اور کاٹنا کسی کے بس میں بات نہیں رہے گی۔ باقی دوسرے ملکوں کے اندر میں بہت سے جماعت اور مسلکوں کے اندر میں لوگ الجھ گئے، لیکن ترک ایک ملک ایسا ہے، ترکستان، ترکی کہ وہاں پر یہ رسی کا نظام ہے۔ سمجھ گئی بات؟ اس انگریز نے کہا اس لیے ہم نے ترکستان کو سب سے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ سوال کیا گیا کہ تم سعودی عرب کو ٹارگٹ کیوں نہیں بنایا، برطانیہ کو ٹارگٹ کیوں نہیں بنایا، ملک شام کو تم نے ٹارگٹ کیوں نہیں بنایا، اور ایران کو تم نے ٹارگٹ کیوں نہیں بنایا؟ تو کہا کہ نہیں، اصل رسی کا جو نظام ہے وہ ترک کے اندر میں ہے۔ اگر وہ رسی ہوگی، وہ رسی سے ڈوروں کو جوڑ کر اگر وہ پہنچا دے ہندوستان میں، وہ پہنچا دے بر اعظم ایشیا میں، وہ پہنچا دے سعودی عرب میں، وہ پہنچا دے لبنان کے اندر میں، شام کے اندر میں، تو پھر وہ رسی سے جڑ جائیں گے، وہ رسی مضبوط ہو جائے گی، اسلام پھر دنیا کے اندر میں مضبوط ہو جائے گا، پھر یہودیت و نصرانیت کی نہیں چلے گی۔ یہ تقریباً 117 سال پہلے اس انگریز نے یہ بات کہی تھی۔ اس لیے ہم نے ترکی کو، حالانکہ ترکستان کے اندر میں، ترکی کے اندر میں ظاہری اسلام کو اتنا زیادہ نہیں ہے آج بھی، لیکن وہاں پر وہ جو اصل رسی کا نظام ہے،
اہل بیت کی عظمتیں اور محبتیں اور سلاسل سلسلے قادریہ اور نقشبندیہ وہ اتنے مضبوط ہے وہاں پر، اور عشق رسول کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ تعجب ہوگا آپ کو، کیوں نہ کہ حق ہے آپ ترکستان کی اس حقیقت کو ظاہر کرو۔ آپ کے ہندوستان کے اندر میں بہت دینی خدمتیں ہیں، بڑی لائبریریاں ہیں، بڑے مدارس ہیں اور بڑی تنظیمیں ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، بڑے خانقاہ ہیں اور بڑے بڑے نظام ہیں۔ اس کے باوجود جب میلاد النبی کا مہینہ ربیع الاول کا آئے گا تو مدرسوں کے دارالعلوموں کے دارالافتاح کے اندر میں کتنے لوگ یہ سوالات کریں گے کہ 12 ربیع الاول کا منانا جائز ہے کیا؟ جلوس نکالنا ناجائز نہیں ہے؟ یہ محفل میلاد کرنا نعوذ باللہ جائز ہے کہ نہیں؟ آئے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ چھوٹے سے چھوٹے دارالعلوم سے لے کر بڑے سے بڑے ادارے کے اندر اس وقت فتوے پوچھے جاتے ہیں لوگوں کی طرف سے، علماء سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ربیع الاول کا اہتمام کیوں، وہاں پر کیوں اتنا اہتمام ہوتا ہے اور یہاں پر کیوں کرنا چاہیے، کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اخبارات کے اندر میں ٹیلی ویژنوں کے اوپر دھوم ہوتی ہے، لیکن سلام ہو اس روڈ کے اوپر ترکی کو کہ وہاں پر آج تک کسی دارالافتاء میں، حالانکہ بڑے بڑے مدارس سے بڑے بڑے علماء ہیں، متحیر علماء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں اور بڑے بڑے مدارس دینیاں ہیں، لیکن کسی دارالافتاء کے اندر میں آج تک کسی ترکستان کا رہنے والا، ترکی کا ایک عام مسلمان بھی محفل میلاد جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ کوئی پوچھنے والا آج تک نہیں نکلا مسلمان۔ اور کس شان و شوکت کے ساتھ وہاں پر میلاد کا مہینے کا اہتمام ہوتا ہے، خانقاہوں میں نہیں، مسجدوں میں نہیں، گھروں پر نہیں، محلوں میں نہیں، بلکہ پورے ترک کے اندر میں، ترکستان کے اندر میں، ترکی کے اندر میں، ترکی کے اندر میں 12 دن حکومت کی طرف سے حکومت تعطیل کا اعلان کرتی ہے کہ 12 ربیع الاول کے ہونے تک سارے آفیسز کے سارے کام بند، سارے کوڈ بند، سارے مقدمات التوا اور سارا نظام اسمبلی اور پارلیمنٹ وہ بھی ختم اور وہ بھی نظام، اور پھر روزانہ اسمبلیوں میں، کلیکٹریٹ کے اندر میں، دفتروں کے اندر میں، آفسوں کے اندر میں، ریلوے اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹینڈوں پر بالاہتمام میلاد کی محفلوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ باہر کے جو ایروپلین کے لوگ آتے ہیں ان مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے ترک کی وہ قومیں ان کو ہدایت دیتی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں تم ہمارے ملک میں آئے ہو، یہ پیغام لے کر وہاں سے جاتے ہیں۔ یہ ہے حبل اللہ، عشق رسول خدا کی قسم حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، یہ رسی کٹتی نہیں ہے امت سے۔ ایک دور راجہ شاہ ولی کی صورت میں یہاں پر آئی تو پھر خانقاہ محمدی کی صورت میں پھر سے پھلا اور دھلا کی نہیں باغیچہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کٹتی نہیں ہے کبھی، چھوٹتی ضرور ہے، لیکن جو اختیار کر لیتے ہیں پھر سے وہ باغ باہر اور ان کو وہ حقیقی دولتیں مل جاتی ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ رسی اور اس رسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامت تک رکھے گا اہل بیت کی محبت اور اولیاء کے نظام کی صورت میں، ان کی پہچان ذکر ہوگا، ان کی پہچان اخوت ہوگی، ان کی پہچان آپس کی محبت ہوگی، ان کی پہچان انسانوں کی خیرخواہی ہوگی، انسانوں کا بھلا چاہنا ہوگا، وہ بھوکوں کو کھلانے والے، ننگوں کو پہنانے والے، پیاسوں کو پلانے والے اور ان کے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے۔ اس کی پہچان حبل اللہ والوں کی پہچان ہے، اللہ کی رسی والوں کی پہچان ہے۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مت چھوڑو اور تم سارے کے سارے اس اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، میں خالق اور رب ہونے کے حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ ہرگز اس کو نہیں چھوڑنا۔ اگر آج مسلمان چھوڑ رہا ہے تو خدا کے حکم کو توڑ رہا ہے، قرآن کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ اور حبل اللہ، اللہ کی رسی اپنے محبوب کی محبت اور عشق اور آل علی اور اولاد علی کا نظام ہے۔ میں نے مثال دے دی ترکی کے آپ حضرات، آپ کی صدی کی مثال دے دی کہ وہ کیوں کھٹکا ان دشمنوں کی نظروں کے اندر میں، اس لیے کہ وہاں پر حبل اللہ کا نظام ہے، اور حبل اللہ کا نظام ہے وہاں عشق رسول ہے، عظمت اولیاء ہے، اہل بیت کی محبتیں ان کے دلوں کے اندر میں ہے۔ تو وہ رسی کے ڈورے اگر ہندوستان کو ایک ڈورا بھیجیں گے تو پھر وہ رسی سے جڑ جائیں گے، اور ایک ڈورا امریکہ میں بھیجیں گے تو وہاں پر یہ اولیاء کیا کرتے ہیں؟
یہ تو انسانیت کو اپنے خلفاء کو تیار کر کے عشق رسول کی رسی دے کر تو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس رسی سے جوڑ دو. سلطان الہند خواجہ خواجگان کو اسکول کو لے جا کے مالک نے کہ وہ اپنا چہیدہ بنا کر قاصد رسول بنا کر بھیجا. آپ نے آ کر یہاں پر کیا کیا؟ یہی حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، غریب نواز کی چوکھٹ. ہندوستان کے مسلمانوں کی بدرسی بھی ہے، آج احساس نہیں ہو رہا ہے. کل کو قیامت کے میدان میں پچھتانا پڑے گا کہ اللہ کی رسی تھی اس ملک کے اندر اپنے شریف کی چوکھٹ، لیکن وہاں جا نہیں سکے، وہاں جڑ نہیں سکے. کل کو پچھتائیں گے لیکن ہاتھ میں رسی نہیں ہوگی. قیامت کے میدان کے اندر میں بھٹکتے اور چیخیں مارتے ہوئے لیکن کوئی سہارا دینے والا وہاں پر نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہم نے رسی تمہیں دی چکی تھی اور وہ رسی کا تعارف تمہارے سامنے آ چکا تھا. تعارف بھی ہو جاتا ہے کہ یہ رسی ہے. یہ نہیں ہے کہ پامفلیٹ بانٹنا پڑتا ہے یا ایڈورٹائزمنٹ کروانا پڑتا ہے، بلکہ پریکٹیکلی طور پر وہ تعارف رسی کا کروا دیا جاتا ہے کہ یہ حبل اللہ ہے. وہ تعارف کرانے کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی قرآن کی آیت نعوذ باللہ نہیں اترے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ اس کا تعارف کا نظام آل علی اور اولاد علی کی طرف سے یہ ہوگا کہ بشارت و مبشرات کے ذریعے سے ہوگا، دل کے اعتماد اور یقین اور اعتماد کے ساتھ میں ہوگا، اور اپنے ساتھ میں رہنے والوں کی عظمت اور عقیدتوں کے ساتھ میں ہوگا. ایک سوال لگ جائے گا کہ بھائی یہ، لیکن نسبتوں کے حاصل کرنے سے پہلے کیا حال تھا؟ لیکن نسبتوں کے حاصل کرنے کے بعد میں اس کی عقیدت، اس کی عظمت، اس کی محبت، اس کا تقدس اور اس کی فریفتگی اور اس کا بندوں کے ساتھ میں محبت کا معاملہ کرنا، اخلاق کا سلوک کا کرنا اور ان لوگوں کو کھلا کر خوش ہونا، یہ علامتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ حبل اللہ والا ہے. کیا ہے؟ ہاں، اللہ کی رسی والا ہے. اور اس رسی کے نظام کو اولیاء اکرام پوری دنیا میں چلاتے ہیں. سلطان الہند خواجہ خواجگان کو اللہ نے اس ملک کے اندر میں رسی بنا کر اس اجمیر کی سرزمین پر بھیج دیا، اور آپ نے صرف رسی کے لیے پورے ہندوستان والوں کو، غلاموں کو یہ تکلیف نہیں دی کہ رسی کو پکڑنے کے لیے آپ ہمارے پاس میں آؤ، بلکہ رسی کو رسی میں بانٹ کر اور نسبتیں ادا کر کر خواجہ خواجگان بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو رسی کا ایک سرا دیا. بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فری الدین گنج شکر کو ایک رسی کا ایک حصہ دیا. بابا فری الدین گنج شکر رحمۃ اللہ نے محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور صابر پاک کو رسی کا ایک حصہ دیا کہ اس رسی کے ٹکڑے کو امت کی سہولت کے لیے پہنچاؤ کہ جو بھی صابری بنے گا، جو بھی قاضی ہوگا، جو بھی چشتی ہوگا، جو بھی فریدی ہوگا، جو بھی نظامی ہوگا اور جو بھی ہوگا وہ رسی سے جڑ جائے گا. سب کی جڑی ہوئی ایک رسی کا نام حبل اللہ ہے، جو مدینے کے نالے پاک سے جڑی ہوئی رسی ہے. خدا کی قسم اس رسی کے علاوہ کہیں پر کوئی حق کی رسی نہیں ہو سکتی. سب کچے دھاگے ہیں، 100-150 سال کے اندر میں ٹوٹنے والے ہیں. تمہاری میری زندگی میں ٹوٹ جائیں گے، اتنی بڑی تحریک، لیکن کوئی نہ ٹھکانہ نہیں ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ تبلیغ دنیا سے کیسے دو گروپ کے اندر میں تقسیم ہو کر یہ تبلیغ کا نظام دنیا سے کیسے ختم ہوگا. کون سوچ سکتا تھا؟ لیکن کہاں ہیں وہی جماعت اسلامی؟ کہاں ڈھونڈنے سے نہیں ملے؟ اہل حدیث پہ ضم ہو گئے، اور وہ اہل حدیث پھر پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے. کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ کچے دھاگے وہ حبل اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. لیکن آج بھی اور قیامت تک بھی حبل اللہ کی صورت میں قرآن مجید کے مطابق میں اس ملک کے اندر میں خواجہ جی کی چوکھٹ ہے اور رسیوں کو پہنچایا ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسی کا سرا دیا. یہ سلاسل کیا ہے؟ یہ خلافتیں کیا ہے؟ رسی کا سرا دے کر اپنے سے گاڑ باندھ کر رسی دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ قربانی کا زمانہ ہے، جانور ہر چیز کے اوپر غور کیا کرو ہم کو سمجھنے کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈوری بولتے ہیں، وہ لوگ جانوروں کو بنتے ہیں. ایک ادھر سلاخ گاڑ دیتے ہیں، ادھر ایک، اب درمیان میں پورے جانوروں کو. وہ ہے حبل اللہ. کیا ہے وہ؟ تو اللہ کی رسی نہیں ہے، وہ تو خساروں کی رسی ہے. یہ تو اس کو جا کے عقیدت سے سجدہ کریں گے نعوذ باللہ. کیا ہے کہ پریشانی بھی ہوگی. اور وہ اتنا بیوقوف کا نہیں ہے نا، لیکن وہ جس سے جڑے ہوئے رہتے ہیں وہ حبل اللہ ہوتا ہے. تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سرا دے دیا. پیر کامل ہوتا ہے تو اپنے
کسی مرید کو تیار کرتا ہے اور اس کو ایک سرا دے دیتا ہے، سرا دے کر اس کو آگے کے لیے روانہ کر دیتا ہے کہ اب اس سے قلب کو اور اس سے امت کو اور اس سے ایمان والوں کو، اس سے انسانیت کو جوڑو تاکہ وہ جڑ جائے تو حبل اللہ کے ساتھ میں جڑنا ان کا آسان ہو جائے گا اور حبل اللہ میں جڑنے والوں میں کا شمار ہو جائے گا۔ ولا تفرقوا، حکم دے دیا کہ اس سے کٹو مت۔ جو حبل اللہ سے کٹا ہوا ہے، آل علی اور اولاد علی سے کٹا ہوا ہے، جو غوث و خواجہ کے نظام سے کٹا ہوا ہے، جو بیت السلوک کے نظام سے کٹا ہوا ہے، جو خانقاہی نظام سے کٹا ہوا ہے، جو چشتیہ و قادریہ کے سلسلے سے کٹا ہوا ہے، کٹا ہوا نہیں ہے بلکہ لٹا ہوا ہے وہ، اس لیے کہ حبل اللہ کی نسبت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب چاہے دعویٰ کر لے کچھ بھی، لیکن حبل اللہ نہیں ہے اس کے پاس میں۔ حبل اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈور ملی ہوئی ہونا، وہ ملی ہوئی عرش الہی سے مدینہ پاک اور مدینہ پاک سے لے کر قیامت تک اس امت کے اندر میں وہ حبل اللہ موجود رہے گی اور وہ ڈور انسانیت کو ملتی رہے گی، چاہے زمانہ اس سے زیادہ اپڈیٹ ہو جائے، اس سے زیادہ ترقی کر لے، اس سے زیادہ دسگنا انسانیت بڑھ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ ولایت کے نظام کو اتنا ہی عروج ہوگا، اتنا ہی عروج ہوگا، وہاں کے نظام قائم ہوں گے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو اور اپنے خلیفہ کو تیار کیا، چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا کہ جب چراغ روشن ہو چکا ہے تو کہا کہ اب کام پر لگ جاؤ، اب جاؤ یہ سرا تو جہاں کے مالک آقا کی امت کو تمہارے ذریعے سے حق کو ملنا ہے، اب ان کو اجازت دے دی۔ اور پھر اسی سرے کے ساتھ میں جو سرا جڑا ہے اس رسی سے، ان کو بندر نواز کے سدراز رحمت رضوان کہتے ہیں، جو گلبرگہ شریف کے اندر کے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کون لوگ ہیں؟ خواجہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے، بندر نواز یہ سدراز بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے، شاہ خاموش رحمت اللہ علیہ جن کے مجلس ابھی اس وقت منا رہے ہیں، یہ بھی تو بیدر کے اندر میں کرناٹک میں پیدا ہوئے، لیکن رسی کے ساتھ میں جڑا اور بھی پیر و مرشد پیران کامل نے انہیں رسی کو منور کرنے کے بعد اپنے سلسلے کی خلافت کا کی تو وہ خود ایک رسی اور حبل اللہ میں شامل ہو گئے، اور وہ حبل اللہ بن کر امت کے لیے ساری دنیا کے اندر میں ایک رسی کے نظام کو پہنچانے کا نظام اولیاء کے ذریعے سے چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ حبل اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رسی سے جڑ گیا، اللہ نے حکم دیا کہ واپس حبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم متفرق مت ہو جاؤ، اختلاف ہر جگہ کرو، اختلاف بھائی بھائی میں ہو، باپ بیٹے میں ہو، بیوی شوہر میں ہو، چل جائے گا، اس کا نقصان اتنا نہیں ہوگا، لیکن اگر آل رسول اور میرے آقا جہاں کے مالک کہ نالے پاک سے اگر تم کٹ گئے، ولا تفرقوا، ہرگز ہرگز نہیں کٹنا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور آج امت سب میں تو جڑی ہوئی ہے لیکن کٹ رہی ہے، جہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ وہاں پر جڑو، وہاں سے کٹ رہی ہے۔ یہ عبادتوں سے جڑی، نماز اور دین اور علم سے سب کچھ ہوا، لیکن اللہ نے جو بھی اہتمام حکم دیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہرگز ہرگز چھوڑنا نہیں، بلکہ تم اجتماعی طور پر اپنے آپ کو اس رسی میں جوڑ لینا اور رسی کو پکڑ لینا۔ رسی چھوٹے گی ضرور، لیکن اس وقت میں ذرا تھوڑا سا ہوش میں آنا، احساس پیدا کر لینا، اولیاء کے نسبتوں کی باتیں اگر سامنے آ جائے گی اور اندر میں زمین جب جھنجھوڑے گا کہ واقعتاً غوث و خواجہ سے میں کٹ کر میری آخرت کا کیا ہوگا، تو فوراً ان کی چوکھٹوں کو پکڑ لو اور ان کی نسبتوں کو حاصل کر لو۔ ہم کیا نہیں جا سکتے نا غریب نواز کے پاس میں، ہم بغداد شریف نہیں جا سکتے، ہم مدینہ منورہ پر نہیں جا سکتے، ارے ان کی رسی کا سرا تمہارے عادل آباد کے اندر میں راجن شاہ ولی کی صورت میں موجود ہے، کہاں جا کر چھوڑیں گے؟ اگر کسی دیہات میں بھی ہے تو وہاں پر بھی رسی کے سرے ہیں، اس لیے کہ ہر دیہات کے اندر میں مندر نہیں ہوگی، مسجد نہیں ہوگی، لیکن غوث پاک کا چلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنے نہیں بھی تو برادران وطن اس کی خدمت کر رہے ہوں گے نا۔ رسی موجود ہے، رسی رہے گی، اللہ رسی کو رکھے گا اپنے بندوں کے لیے، اور اس رسی کے ذریعے سے بندوں کی حفاظت ہوگی اور بندوں کو فیضان ملے گا، دین ملے گا اور حق ملے گا۔
ورنہ یہ سمجھے کہ کتابوں سے، علم سے، بیانوں سے، تقریروں سے اور حضرت کی مجلسوں سے یہ سب خامخواہ کی باتیں ہیں. کچھ وقتی طور پر فرسٹ ایڈ کے لیے تو مفید ہے، لیکن میں نے عرض کر دیا نا کہ 50 سال پہلے کہتی کتابیں مسلمانوں کے گھروں میں لٹریچر تھا. 100 سال پہلے تو شاید کہ مسلمانوں کے گھروں میں، گنے چنے گھروں میں بھی قرآن پاک موجود تھا ہوگا. تھا کیا جی موجود ہے کیا؟ اچھا آج یہ بتا دو کہ 300 سال پہلے کا قرآن کسی کے پاس میں ایک کلام بتا دیں. نہیں ہے نا، نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لیکن وہ حبل اللہ اولیاء کی صورت کے اندر سلطان نے 800 برس پہلے اس ملک میں دو جہاں کے مالک نے حبل اللہ بنا کر بھیج دیا تھا. میری امت کو میں نوازنا چاہتا ہوں، محروم کرنا نہیں چاہتا ہوں. اے معین الدین تم جاؤ ہندوستان کے اندر میں، وہ میری رسی بن کر جاؤ. جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تم سے جڑ گیا وہ مجھ سے جڑ گیا، جو مجھ سے جڑ گیا وہ عرش سے جڑ گیا اور رب سے جڑ گیا. یہ ہے حبل اللہ. اور یہ ختم نہیں، بہت مشکل ہو جاتا کہ اگر اس رسی کو صرف وہیں پر مخصوص رکھ دیتے خواجہ خواجگان، تو پھر تم کو مجھ کو تو اگر ٹرین میں ریزرویشن نہیں ملا تو گاڑی پہ نہیں، گاڑی میں نہیں تو پیسے نہیں، تو پیدل جانا پڑتا تھا وہاں تک. لیکن قربان جائیں سلطان مہندر اولیاء کے کہ انہوں نے اپنی بارگاہوں کے اندر میں رسیوں کے ڈوروں کو تیار کر کے، خلافت عطا کر کے خواجہ معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کو حیدرآباد بھیج دیا. بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ کون ہے؟ یہ سلسلے چشتیہ کی رسی ہے. وہ سلسلے چشتیہ کی رسی خدا کی قسم آل رسول آل علی اور اولاد علی کی رسی ہے. اور آل علی اور اولاد علی کی رسی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ تم سارے کے سارے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. یہ کوئی سنیت اور بریلویت کا نظام نہیں ہے، کوئی تبلیغ اور جماعت اسلامی کا نظام نہیں ہے، کوئی وہابیت اور نظریت کا نظام نہیں ہے. خدا کی قسم یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے. اگر پکڑ لیں گے حق تک پہنچیں گے، اگر چھوڑ دیں گے تو تقدیر برباد ہو جائے گی. اس رسی کے گولے کو تیار کیا خواجہ خواجگان نے. شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ جن کے مجلس آج ہے، وہ پیدا کہاں ہوئے؟ بیدر کرناٹک میں پیدا ہوا، دل کے اندر نہیں. خواجہ جی نے کہا کہ ہم ان کو تیار کرنا چاہتے ہیں، بلا لیتے ہیں. اور بلاتے ہیں تو وہ صفات ان کو عطا دیتے ہیں، دنیا کی محبت دلوں سے نکال دیتے ہیں، اور ایک رو اور ایک لگن دل میں پیدا ہو جاتی ہے. حق کو پانا ہے، خود غرضی کے لیے نہیں. آج مرید بنتا بھی تو بڑا دنیا کے کاموں کا بھیکاری بن کر بنتا ہے. اس کو کیا ملے گا اسلام کے اندر میں؟ جس کا کاسا، جس کے بھکاری کا چپا ہی ہاتھ میں ہے، اس کو اولیاء کے در کی خیرات کہاں ملے گی؟ میرے کام بن جانا، میری آل اولاد کا، میرے بیوی بچوں کا، میری دکان کا، میرا تعویذ، میرے گڈے، میرے پلیٹ جا کسی ڈھیر چوہے چپا کے پاس ماں ہو جائے گی. عملیات کا نظام، نیمبو پانی کا نظام نظاموں کو سمجھا ہے. جن کو وہ منتخب کرتے ہیں ان کے دلوں سے ساری چیزوں کو نکال دیتے ہیں، اور ان کے اندر میں وہ کشش اور وہ ہمت ان کو عطا کرتے ہیں کہ وہ کھینچ کر ان کی طرف میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار ساری دنیا کو چھوڑ کر قربان کر کے اس حق کو لینے کے لیے آپ کے قدموں میں پہنچا ہوں. ارے کیا قدم وسیع، لوگ تم مجھے شرک کا تانا دیں گے اور لوگ مجھے کیا تم سے کاٹیں گے، بلکہ میں اپنا دل نکال کر بھی قدموں کے نیچے دبانے کو تیار ہوں. انہیں کہاں ڈرنے والا ہوتا ہے؟ اس کو کہاں دنیا رکا سکتی ہے؟ کہاں وہ منافق کی طرح سے کبھی کچھ گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ مجھے دنیا کی کیا پرواہ ہے، میں تو حق کے پانے کے لیے. جن کو اولیاء قبول کرتے ہیں یہ صفات ان کو مل جاتی ہے. اب باپ پریشان، بھائی پریشان، شہر والے پریشان، مولانا پریشان. بھئی ہم اتنے بڑے، اتنے 10 سال 20 سال قربانی دے کر یہ کرے مدرسوں میں، لیکن ہماری تعظیم نہیں ہوتی اور ہماری قدر پرسی نہیں ہوتی، ہم کو محبت نہیں کرتے. اور ان کے اوپر فریفتہ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کئی کی پیر پرستی ہے. پیٹ میں دکھتے رہتا ہے، ڈکارے لیتے رہتے ہیں، بدہضمی آتے رہتی ہے. اپنی ناک بند کر لو. ان کی بدہضمی کو تو تم بند نہیں کر سکتے، مگر اپنی حفاظت کے لیے اپنی ناک تو بند کر سکتے ہیں نا. اپنی ناک بند کر لو، بدبو سے بچ جاؤ گے. لیکن جن کو قبول کیا جاتا ہے ان کے صفات ہی ہوتے ہیں. ان کے صفات بچے بچانے کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ دیوانے ہوتے ہیں. حضرت معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ جب غریب نواز ان پر نظر ڈالی تو اپنے بھائی سے کہا کہ میں تو اجمیر کی طرف میں جانے والا ہوں. بڑے بھائی بھی صاحب نسبت تھے، عالم عمل تھے، پیر کامل تھے. کہا کہ نہیں معین الدین،
یہیں پر رہو، آپ کی بات نہیں، مدرسے میں نہیں رہیں گے، اور یہ خانقاہ نہیں، یہ خانقاہ میں نہیں، بلکہ اب تو کہیں اور کا بلاوا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ جاتے ہوئے ایک ملازم کو بھی ساتھ میں کیا، ایک گھوڑا بھی دیا اور کچھ پیسے اسے بھی دیے کہ اپنے ساتھ میں رکھو وقت ضرورت۔ یہ کیا ہے؟ بولے کہ میں بڑا بھائی ہوں، چھوٹے بھائی ہونے کے حیثیت سے یہ شفقت کا اظہار ہے۔ بعد رکھنے کو ساتھ میں لیا، بیدر سے نکل کر تھوڑا سا سفر آگے کیا، ساتھ میں جو نوکر تھا اس کو کہا کہ بابا اب ہماری دیوانگی کا سفر ہے، اس سفر میں بیوی ساتھ نہیں رہ سکتی، بچے ساتھ نہیں رہ سکتے، بدعقیدے ساتھ نہیں رہ سکتے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی تائید نہیں کرے گا، تو نماز پڑھ لوگ تیری تعریف کریں گے، تو قرآن پڑھ تجھے ولی اللہ کہیں گے اور تجھ سے دعائیں کرائیں گے، لیکن طریقت کی راہ کے اندر میں تو سب کو چھوڑ کر اس راہ پر اکیلا چلنا پڑتا ہے۔ شروع میں نکل گئے، کہا ملازم کو کہا کہ واپس اور یہ سواری بھی لے کر جاؤ، یہ امانت بھی ہے، بڑے بھائی کی خدمت میں پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ آپ کی اس امانت کو میں نے قبول کیا، لیکن اب میری طرف سے آپ اس کو قبول کیجیے، اب تو مجھ کو میرے ہاتھ پر چھوڑ دیجیے۔ یہ صفات ہوتی ہے جن کو وہ منتخب کرتے ہیں، جن کو ڈور دینا چاہتے ہیں، جن کے ذریعے سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے، صرف آدھا گھنٹہ ذکر کرنے کے، 1.5 گھنٹہ مجلس سننے کے، لنگر کھانے کے لیے یہ تو چلو کم از کم پہچان تو قائم ہے۔ گیہوں توڑ رہے ہو تو کچھ کنکر بھی تو گیہوں کے ساتھ میں اس سے زیادہ کی اوقات تمہاری میری نہیں ہے، یہاں پر تو دیوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلے گئے اجمیر شریف کو، وہاں سالہ سال رہے، کون؟ شاہ خاموش معین الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ نام پلی کے اندر میں حضرت یوسف کی بارگاہ کے پیچھے ہمارے سلسلے کے مشکل شریف پڑھے نا، ہاں 7ویں ہی نمبر کے اوپر شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اجداد میں ہیں، وہ دادا ہے ہمارے۔ اجمیر شریف ہو گئے، وہاں پر رہے، خواجہ خواجہ نے خوب نوازا اپنی چوکھٹ پر۔ کیسا نوازے؟ آ کے لقمہ کھلاتے تھے یا آ کے ان کو بات کرتے تھے، بیان ارے بابا بزرگوں کا نظام ہے، اولیاء کا نظام ہے، نوازشوں کا نظام ان کا الگ ہوتا ہے۔ نہیں منہ سے کھائے تو کھانا مانگتا نہیں، پیٹ اس سے چڑھتا نہ اس کے بغیر، تو منہ بند ہو گیا بیٹا، وینٹیلیٹر پہ چلے گا تو گلوکوز سے جیرا نہیں، اب کام وہ چل رہا ہے تو پھر نہ کو مارنا، مردہ بول اس کو نہیں بولتا، گلوکوز بھی کام کرتے ہیں۔ یہ منہ بند ہوا تو دوسرے راستے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ اولیاء کے پاس میں نوازے جانے کے، علم کے اور روحانیتوں کے نظام کچھ اور بھی وہ نسلوں سے دیتے ہیں ان کے آستانوں پر۔ بھئی 800 برس پہلے انہوں آئے تھے انہوں خواجہ صاحب، لیکن اب کہیں کو جاتے خانقاہ محمدی والے ہر سال کو، اور خود جاتے تو جاتے بچوں کو بھی لے جاتے، عورتوں کو بھی لے جاتے، تو تم فنکشن ہالوں میں لے جا رہے، تمہاری قسمت ہے وہ، ہاں، اور روٹی کو پتہ نہیں کہاں کشمیر کو لے جا رہے، تمہاری قسمت ہے وہ۔ ہم وہاں اعتراض نہیں کرتے، تم جماعتوں میں لے جا رہے، تم مسلکوں میں لے جا رہے، ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے، تم اپنی بچیوں کو دارالعلوم کے اندر میں ڈال رہے، حوالے کر رہے، میں اعتراض نہیں کرتے، خواجہ جی کی چوکھٹ پر لے جا رہے تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں؟ حق کو دینے کے لیے لے جاتے ہیں، جانتے ہیں ہم بھی شریعت کو، ہم بھی جانتے ہیں شریعت کو، اس لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، وہاں پر ریاضتیں کی، مجاہدہ کیا، تو سوا نے کہا کہ یہاں سے نکلو اور نکل کر مالک پور چلے جاؤ، پنجاب کے علاقے میں، وہاں حافظ موسیٰ، اس وقت میں وہ ڈور والے وہاں موجود تھے، ان کی خانقاہ تھی، رات و دن وہاں پر یاد الہی کا نظام، محفلوں کا نظام، لنگروں کا نظام ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ ڈور کا سرا وہاں تھا۔ تو سلطان ہند نے کیا کیا کہ جہاں سے ظاہر میں جو کچھ لینا ہے وہاں پر بھیج دیا مالک پور کو، حافظ موسیٰ مانکپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں، پنجاب کے علاقے کے اندر میں۔ اجمیر شریف سے پیدل چلتے ہوئے پنجاب کو گئے اور جا رہے ہیں تو حافظ موسیٰ مانکپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے اندر میں اعلان کیا کہ خواجہ جی کا شہزادہ آ رہا ہے، چلو استقبال کے لیے ہم چلے، ابھی مرید نہیں بنائے، استقبال کے لیے باہر نکل گئے۔ مریدین اور خلفاء نے کہا کہ وہ کون ہے؟ تو کہا کہ سلطان ہند بھیج رہے ہیں۔ آپ کو کیسے معلوم؟ بولے کہ وہ چکر میں تم کیوں، وہ چکر میں تم کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ مردے زندوں کی آواز سنتے ہیں، مگر زندے مردوں کی آواز کہاں سنتے؟ تجھے بھی مردہ بننا پڑے گا نا، تو زندے کی آواز کیسے سنتے معلوم ہونے کو؟ اولیاء کیسا بات کرتے، کیسے سناتے، کیسے القاء کرتے، دل میں بات کیسا ڈالتے۔ تو مردہ ہے تو زندوں کی بات کہاں سمجھ میں آئے گی تجھے؟ اگر تجھے بھی مردہ، اگر مردوں کی بات سمجھنا ہے تو تجھے مردہ بننا پڑے گا پہلے، کسی پیر
پیر کے ہاتھ پر مرید ہو کر مردہ بن ماتا قبل الیموت، مر جا مرنے سے پہلے، حدیث پاک میں کہا گیا ہے، تب تجھے یہ نظام سمجھ میں آئے گا۔ وہاں پر جیسے خانقاہ کے اندر میں استقبال کے لیے مانک ہو کے باہر نکلے، استقبال کیا حضرت معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا، اور لے جا کر اپنی خانقاہ کے مسند پر بٹھایا، اپنی جگہ بٹھایا۔ سارے مریدین نے کہا کہ یہ اکرام کو جہاں نے اس لیے سلطان محمود غریب نواز کا شہزادہ ہے، آپ نے بھیجا۔ تو خود شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمانے لگے کہ سرکار، میں تو آپ کی ادارت اور آپ کی مریدی میں داخل ہونے کے لیے آیا تھا، آپ میرے ساتھ اتنا زیادہ اکرام کا ہوں اس لیے کہ تم آئے ہوں گے سلسلے میں داخل ہونے کے لیے، میں بھی ضرور ہوں گا، لیکن بھیجنے والے تو سلطان محمود ہے، ان کی وجہ سے آپ کی تعظیم ہے، کھیل و تماشا نہیں ہے، یہ بڑی مارکیٹ کی پالک اور میچر سویا نہیں ہے کہ مرید بن گئے پیر بن گئے۔ جب تک اپنے آپ کو ان نسبتوں کا حقدار نہ بناؤ، خدا کی قسم یہ وبال کی چیز بنی رہے گی، نفاق پیدا ہو جائے گا دل میں۔ میری مریدی کھیل و تماشا ہے، یہ کوتمیر اور پالک اور گوبھی ہے، ٹماٹر اور بیگن ہے، یہ جب سمجھ میں آیا خرید لیے، جب سمجھ میں آنا خریدے، یہ نہیں ہے پیری مریدی۔ وہ دھوکے بازی ہے، جن کے پاس وہ دھوکے بازی چلتی ہے وہ اس کے ذمہ دار ہے۔ جب آگے حافظ موسیٰ مانکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں روکا اور باضابطہ پھر یہ فرمایا کہ سلطان الہند نے مجھے آپ کے آنے کی اطلاع دی تھی اور آپ کو میں سلسلے چشتیہ میں داخل کرتا ہوں۔ سلسلے چشتیہ میں داخل ہوئے اور پھر پوری زندگی وہاں پر اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں خانقاہ میں گزاری۔ حافظ موسیٰ مانکپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب اس دنیا سے پردہ ہوا تو حکم فرمایا کہ تم کو یہاں کے لیے نہیں بلکہ جاؤ امروہہ کو، دہلی کے قریب ایک مقام ہے امروہہ، وہ امروہہ کو آج سے 25-30 سال پہلے وہ بڑکے محلے کی مسجد میں نابینا حافظ صاحب آتے تھے، وہ امروہہ کے تھے، اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء بھی امروہہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ سمجھ میں اس وقت میں اولیاء پیدا ہوتے تھے، بدعقیدے پیدا ہو رہے ہیں، سند لے کر اولیاء کو مت مانو، زمین ان کی نظام ان کا ہے، مگر باغیچوں کے اندر میں بعض اوقات ایرنڈی کا پھل بھی تو کڑوا پیدا ہو جاتا ہے، زمین ہے وہ تو پیدا سب کو کرے گی۔ امروہہ کے اندر میں آپ رہے، وہاں خانقاہ بنی ہے، اس کی حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے آج تک وہاں پر موجود ہے، وہاں ایک گجرا ہے حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پھر وہاں سے خواجہ خواجہ سلطان محمود نے فرمایا کہ ہم یہاں کے لیے تم کو نہیں بلکہ دکن کی قطبیت ہم نے تمہیں عطا کی ہے، جائیے دکن کو۔ چنانچہ امروہہ سے نکل کر آپ نے سفر کیا اور دکن کو تشریف لائے۔ اس وقت میں یہاں پر نظام حکومت تھی، 158 سال 48 سال کا کچھ ہوتا ہے، زیادہ دور کے نہیں ہے وہ گزر، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں پر جواد نظام الملک نے کہا کہ آپ ہمارے محل میں رہیے، این پیلس وغیرہ ہے نا جی، تو کہا کہ فقیرہ تمہارے محل میں کیا رہی ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو اپنا آسمان کا سایہ کافی ہے۔ نہیں سرکار آپ کی خدمت کا مجھے خدمت میں یہ چکر نہ کو، چکروں میں نہیں آتے ہو، اب تو یہ پیر چکر میں آتا، مریدہ زیادہ قدر کرنے والے ہیں، 10-20 ہزار روپے نذرانے دینے والے ہیں، اچھے اچھے کپڑے بنانے والے، تو اب یہ پیر خود ان کا مرید بن جاتا ہے، چکر میں پڑ گیا ہے۔ جتنا وہ کرے اتنا کڑوا رہے، اس کے ساتھ یہ ثبوت ہوگا کہ تو بھی کچھ حق کا ہے، ورنہ مرید کا مرید بن جانا یہ تو گمراہیت ہے۔ شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نظام الملک کو کہ نہیں، ہم فقیر ہیں، فقیر رہیں گے، تو کہا کہ خدمت کا موقع مجھے، تو بولے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے پاس ہمارے دیدار کے لیے آ جایا کرنا۔ میں بادشاہ کے زمانت کا غالب ہوں یا پھر اس سے پہلے کے کچھ تھے، اس کی تحقیق نہیں ہے میرے پاس۔ تو خیر اسی حالت کے اندر میں شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خلق متوجہ ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے، فیضان کو دینا ہے۔ دکن کی قطبیت آپ کو غریب نواز نے عطا کی ہے، ادھر سے ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ اور جو مالک ہندوستان اگر کسی کو کچھ عطا کرے تو ان سے کون چھین سکتا ہے؟ پورے دنیا کے لوگ دشمن بھی بن جائے تو وہ دولت ان سے چھین نہیں سکتے، ان کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا نظام غوث پاک کے اور غریب نواز کے بھروسے پر چلنے والا ہوتا ہے۔ دنیا کے انسانوں اور مالداروں کے چندوں پر ان کا نظام نہیں چلتا، تو اس نظام کو بند کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان کی نظر ان پہ نہیں ہوتی تو ان کی خوشامدی بھی وہ کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ بے نیاز نے اتنا تیز نہیں بولنا نہ دیا کیوں کرے گا، کیونکہ اعتماد ان پہ ہی، ان سے لینے کا نظام ہی نہیں ہے، ان کا نظام تو ان کا ہے، ان کو تو ان کی مرضی کو دیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ ہوا کہ خلق آ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو کیا کرنا؟ تو پھر
شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طے کیا کہ مخلوق کی رعایت کے لیے یہ کر لیتے ہیں کہ مکہ مسجد ہے نا، حیدرآباد کی مکہ مسجد جایا کرو، وہاں پر بہت سے اولیاء چلہ کشی کیے ہیں، اولیاء وہاں پر رہے ہیں، قیام کیے ہوئے وہاں پر، تو وہاں پر اور پرانی مسجدوں کے اندر، یہ نئی مسجدوں میں اے سی ڈی سی کے نظاموں میں اب یہاں پر اولیاء کیا بلکہ نیک اجنہ بھی آنے میں، کیونکہ جس مسجد کے اندر میں لہسن کی اور پیاز کی بو آتی ہے وہاں پر تو فرشتے بھی نہیں آتے، فرشتے نہیں آئے تو نیک اجنہ کہاں آئیں گے؟ عادل آباد کی جامع مسجد، وہاں پر اولیاء راجن شاہ ولی کے پاس جو پاک اجنہ ہوتے تھے وہاں پر مستقل رہا کرتے تھے، مگر آج کل کی بنی ہوئی مسجدیں کم ہیں، لاج خانے زیادہ ہیں، باورچی خانے زیادہ ہیں، ادھر سے لہسن کی بدبو تو ادھر بریانی کے دم کی خوشبو، ادھر یہ تو ادھر وہ، اور پھر دن کا معاملہ یہ تو رات کا معاملہ تو اللہ ہی رحم کرے۔ مسجدیں نہیں ہے، یہ مسجدوں کو ناپاک کر دیا ہے ظالموں نے، لاج بنا دیا ہے، دیوان خانے بنا دیے ہیں، دین کے نام پر دین کا یہ استحال ہے۔ اگر ہے ہمت تو اپنے گھروں کو خالی کرو اور وہاں پر لوگوں کو، مسافروں کو، جماعتوں کو ٹھہراؤ۔ مسجدوں میں تمہارے باپ کی جاگیر ہے کہ مسجدوں کو تم نے سرائے خانے بنا دیا، مسافر خانے بنا دیا، مسجدوں کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ میرے آقا جہاں کے مالک کے حیات ظاہرہ کے اندر میں 3 آدمی مدینے میں آئے، لیکن ان کے لیے کوئی ان کا رشتہ دار نہیں، کوئی کہیں پر رہنے کے لیے جگہ نہیں، تو میرے آقا نے مسجد نبوی میں خود تشریف لائے اور مسجد نبوی کے چبوترے کے باہر ایک مقام بتایا، کہا کہ رات میں مجبوری کے لیے یہاں پر قیام کر لینا اور صبح اٹھ کر اس کو پانی سے اپنے ہاتھ سے دھو، اس کے بعد میں یہاں سے جانا۔ تو مسجدوں کا احترام کا یہ معاملہ تھا۔ آج تو مسجدوں کو گھر میں سب مارتے رہتے، پہنچا اس سے آگے جا کے مسجد میں پڑھ کے رہتا ہے کم وقت، وہاں کی پھکٹ کی بجلی، پھکٹ کا پنکھا، اب تو اے سی بھی لگا رہے ہیں، تو پھر وہاں پر روحانیتیں کہاں رہے گی؟ وہاں فرشتوں کا نزول کہاں ہوگا؟ وہاں تو بدبو ہے، وہاں پر تو شیطان اور مکار جمع ہوں گے، فتنہ پرور جمع ہوں گے، امت کو کاٹنے، امت کو بانٹنے والے وہاں پر آئیں گے، اس لیے کہ ویسی جگہوں کے اوپر تو شیطانیت ہی آ جاتی ہے۔ لیکن آپ کے عادل آباد کی جامع مسجد تھی، وہاں کی روحانیت غالباً پرسوں شکل میں باتوں میں یہ نہ بولے گا، کوئی اور بولے کہ بولے کہ آج بھی جامع مسجد کا جو اندر کا حصہ ہے وہاں پر گئے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ایک جاذبیت، ایک نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں پر نیک اجناؤں کی عبادتیں ہوتی ہے، ریاضتیں ہوتی ہے۔ ڈرو لوگوں نے تو ڈر جائیں گے تم، نیک لوگوں کو نیک خوب بھی نہیں کرتے ہیں، ہاں نیک کا روح ڈالنے کے بدماشی اگر کرے نا تو پھر دیتے خاک پٹی سیکھتے۔ اگر نیک بن کر جاؤ تو نیک اولیاء، نیک اجنہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ تو محبت کرتے ہیں، محبت کرتے وہ تو سمجھیں گے پھر 500 روپے کی نوٹ ڈال دیتے ہیں ایک جیب میں، وہ تو بھکاری ہے بیٹا، مسجد کے باہر ہٹا دیتے اس کو۔ اس لیے روحانیت نے پہلی مسجدوں کے اندر تھی، قدیم مسجد قلعے کی مسجدیں تھی، پرانی جو مسجدیں تھی روحانیت رہتی تھی وہاں پر۔ کیوں؟ کہ وہاں پر نیک اجنہ آتے تھے، لوگ آتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، وہاں پر دین کے نظام، اور یہی جامع مسجد تھی کہ جو مرکز تھا، کہے گا مرکز یہ نیا مرکز نہیں، اب تو مرکز بھی 2 ٹکڑے ہو گئے نا، مرکز کا رہا سرکز بن گیا ہے، مرکز کا ایک تھا عبادت گزاروں کا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کا، نیک اجناؤں کا وہ مقام تھا کہ جہاں پر جامع مسجد کے اندر میں اجنہ بھی آ کر عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں نے اپنی نظروں سے وہاں پر دیکھا اور حقیقت تھی وہ، اور اولیاء بھی وہاں پر ان مقامات کو متعین کر کے ان کی نگاہیں وہاں پر خاص ہوتی ہے، اور وہاں پر جہاں پر ان کی نگاہیں ہوتی ہے اس کی پہچانیے کہ وہاں پر آدمی کو جیسے دھوپ میں سے کسی نیم کے درخت کے نیچے آ جائے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ایسے جہاں پر روحانیت ہوتی ہے وہاں آدمی کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور آج وہ چیزیں ترقیات زیادہ ہو گئی، منزلوں پر منزلیں مسجدوں کی بڑھ رہی ہے، اے سی لگ رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن کہاں سے آ رہا، کیسے آ رہا ہے ادھر کوئی، اب اس رخ پر ہم کیوں جائیں گے؟ لیکن وہ حقیقتیں بہت دور ہو گئی، تو پھر وہاں پر وہی چیزیں تو آ رہی ہیں، وہ حقیقی نظام روحانیت کے نکل گئے۔ تو امروہا کے اندر میں آج بھی وہاں پر شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا حجرہ موجود ہے۔ پھر بعد سے حکم فرمایا کہ نہیں اب تم کو تو جانا ہے دکن کے علاقے میں، چنانچہ حیدرآباد کو تشریف لائے، مکہ مسجد میں آپ نے مستقل قیام کیا، وہیں پر قیام کیا، وہیں پر آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہیں پر آپ اس کمان کے اندر میں رہا کرتے تھے، اور اس وقت میں پھر ایک پہچان بھی آج تک چھوڑ دی۔
آج بھی مکہ مسجد کا جو فرش بچھا ہوا ہے نا، گرما میں ٹھنڈا رہتا ہو، نکال نہیں سکے، وہ بہت کوشش کی ہے، یہ مسٹر عثمان علی خان بھی، لیکن نہیں نکال سکے۔ وہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا ڈلوایا ہوا ہے، آج تک ان کی نشانی موجود ہے وہاں پر۔ اس لیے مکہ مسجد کو دیکھ لیا، اس سے بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ملہ بلی بھی ہے اور وہ بھی ہے، اور وہ بارکس میں بھی ہے، کتنی بڑی بڑی مسجدیں، مگر جو کشش جو نورانی مکہ مسجد کو دیکھنے میں محسوس ہوگی آپ کو، ایک عام آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ نہیں یہاں پر ٹھنڈک ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے جاؤ تو مکہ مسجد بھی ضرور جایا کرنا، اور پھر وہاں سے زیادہ ٹھنڈک تو اولیاء کے آستانے خود موجود ہے، بعد نصیب محمد اللہ درمیان وہ سرے موجود ہوتے ہیں۔ شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی صورت کے تک ایک سرا دے دیا سلسلے صابریہ کا، اور وہ سلسلے صابریہ کا وہ سرا پھر ہوتے ہوتے عادل آباد کی خانقاہ محمدی کو پہنچا۔ صرف 7 بزرگوں کے 7ویں دادا پیر ہے ہمارے کو، اور ان کے 7ویں نسل کے اندر میں ہم ہیں۔ شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلے صابریہ کی نسبت اس خانقاہ کو حاصل ہے کہ وہ ڈور پھر اس خانقاہ محمدی کو عطا کیا۔ کیا ہوا؟ بات وہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اختلاف مت کرو اور اس سے چھوٹ مت جاؤ، اس حق کی ڈور کو نہ چھوڑنا۔ یہ ڈور ہر زمانے میں رہے گی، لیکن ضرورت ہے کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، اور جو چھوڑ دے رسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، چھوڑنے والے کا نقصان ہوگا۔ اس لیے میرے بچوں، یہ جو ہے یہ محفلیں، یہ مجالس ہیں اولیاء کی نسبتوں کی، ان دوروں سے وابستہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہم بھی اولیاء سے محبت کرنے والے اور سلسلوں سے گزرتے ہیں۔ یہ دورے آج 30-35 سال سے امت میں کمزور پڑ رہی ہے، پھر سے ان بزرگوں نے کرم فرمایا ہماری نسلوں کے اوپر کہ پھر سے خانقاہ محمدی کے تحت یہ نظام شروع ہوا، گھر گھر پر یہ محفلیں، اور محلے محلے کے اندر بھی یہ نظام، اور قریہ قریہ اور دیہات دیہات کے اندر بھی یہ نظام جو چل رہا ہے، یہ کون سا؟ وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والا نظام ہے، کہ یہی سلسلہ چلا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک۔ اس لیے کہ اسلام کے بچانے کے امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں نہیں گئے تھے، بلکہ وہاں پر سلسلے کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے گردن دے دی لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ رسی ہاتھ سے پکڑی جاتی، دانتوں سے نہیں، سر سے نہیں پکڑی جاتی۔ یزید نے کہا کہ گردن لے لوں گا، کہا کہ دے دوں گا، لیکن ہاتھ نہیں دوں گا، اس لیے کہ ہاتھ میں رسی آل رسول کی، سلسلوں کی رسی ہے جو آگے خواجہ خواجگان کے ذریعے سے ہندوستان کو دینا ہے، اور ہندوستان کے ذریعے سے پورے بر اعظم ایشیا کے اندر اس رسی کو مجھے دینا ہے جو میرے مصطفیٰ مدینے والوں نے ان کو عطا کی تھی۔ اور کہاں سے ملی؟ وہ کربلا سے ملی۔ اس لیے آلے یہ اولاد علی کا نظام، کوئی کچھ فضیلت سناؤ، ذرا عصمت سناؤ، یہ اس کے بجائے سلسلے، اس کے علاوہ بابا ہے اس کو بخار تو بخار کا علاج کرو نا، ہے بخار کا علاج، اس کا کر رہے ہاتھا پاؤں دکھنے کا علاج، فائدہ نہیں، بخار بڑھ کے اور ہاتھا پاؤں درد ہوں گے۔ اب اس وقت میں ضرورت سلسلوں کی ہے، امت کو غوث و خواجہ کے نظام کی ہے، یہ اس کی تو اب اس کے بجائے نمازوں کی فضیلت سناؤ، اعمال کی فضیلت سناؤ اور ذکر کی نہیں، اس کی نہیں، اب اس وقت میں تو ان کو اس سلسلوں کی ضرورت ہے۔ یہ 2 وقت کے اوپر صحیح علاج ہے ان کا، تاکہ ان کو صحت ملے گی، سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے یہ سلسلے قیامت تک رہیں گے، دو جہاں کے مالک اور رب العالمین دینے کا انتظام اولیاء کی صورت میں کرتا رہے گا، اور قیامت تک اولیاء پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ دھوکہ دینے والے گیملر یوں کہیں گے اولیاء اس زمانے میں تھے، اس زمانے میں کہاں ہوتے، تو قرآن بدل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، تو سچے تو اولیاء ہے، اولیاء نے تو قرآن کا حکم کیسے ہوگا؟ یہ اولیاء بھی رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ پہچاننا پڑے گا، وہ چھپنے والے نہیں ہوں گے، دکھنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ قلب کی آنکھ سے انہیں پہچاننے کی ضرورت ہوگی۔ جو پہچانیں گے تو ان کو مل جائیں گے، نظر بھی آ جائیں گے، اگر نہیں ملے تو پھر جہاں ملتے وہاں چل جانا۔ گھر میں لیبروں کا کام ہے تو کیا کرتے تھے ہم؟ کوئی مزدوری کوئی لیبر نہیں ملا تو فوراً لیبر کے اڈے پہ جاتے کہ نہیں جاتے؟ کہاں جاتے؟ یا ریلوے اسٹیشن پہ جاتے یا پولیس اسٹیشن پہ جاتے؟ جانا نا، پولیس اسٹیشن میں گئے تو ایک ڈاکو کو تو میرے گھر پہ کام کروا رہے، تم جنتا ہی لیبر کیا سے لیبر کے اڈے پہ جاتے نا، طریقت ارے ہم کو کام پیر ملتا اور ایسا کوئی کام ملتا، جانا اڈا ہے وہاں پر راجن شاہ ولی کا، جا ماتھے کو ٹیک مانگ، تجھے وہ عطا کریں گے۔ تاج الاولیاء کا ہے اڈا کہ وہاں پر اولیاء کا نظام ہے، وہاں تجھے ملیں گے۔
غریب نواز کے پاس چلا جا، سفر کر خاص طور پر اس کے لیے کہ یا غریب نواز اپنا کوئی سرا مجھے اپنے دوست کا کوئی عطا کیجئے. خدا کی قسم غریب نواز مجھے مرنے سے پہلے وہ پیرے کامل عطا کریں گے، بتا دیں گے کہ یہ ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے. اب اڈے کو چھوڑ کے پولیس اسٹیشن جا رہا یا پھر بدر سی وی سے بیٹا کیا بولتے اس کو بھٹی کو چلے گا تو لیبر ملتا کہ کام پھیلے چھوڑتا ہوں، میرے کو لیبر ہے بیٹا لیبر، مگر یہ چڑھ گئی تو کون ہے؟ میرے کو لیبر، میں چیف منسٹر ہوں بولتا ہوں. کیا کہتا ہوں شاہی صاحب آپ کی لیبر ہونا تو جہاں ملتے وہاں پر جاؤ، پیر ہونا تو کہاں جاؤ؟ اولیاء کے پاس میں جاؤ کی چوکھٹوں پر. اب جاتا مگر منتوں مرادوں کو ڈوری بننے کو جاتا، منت پوری کرنے کو جاتا، منت مانگنے کو جاتا، لیکن یہ سنت بھول گیا، خالی منت میں رہ گیا. اس لیے وہاں سے بھی وہی مل رہا ہے، اس سے محروم رہ رہا ہے. اس لیے جن کو اپنے مرنے سے پہلے پیر کامل کی ضرورت ہو تو کہاں جاؤ؟ یہ تو کتنے روپا ڈھال کر، کتنے اچھل کے بیانہ کر کے ہر ایک میں بڑا پیر بولے گا نا، کیوں چکر میں پڑتا؟ اصل چلے جاؤ وہاں پر جہاں پر ڈور ہے ان کی. عادل آباد والوں کے لیے راجو شمالی ہے کہ نہیں؟ تاج الاولیاء ہے کہ نہیں؟ اسماعیل شاہ قادری پروری شریف والے ہیں کہ نہیں؟ حضرت یوسفین ہے کہ نہیں؟ ارے وہ تو بلکہ غوث پاک کا چلہ بھی ہے. تو یا غوث اعظم نظر لگا کر ان سے کہو مانگو، خدا کی قسم غوث پاک تمہارے سامنے تمہارے پیر کو لا کر رکھیں گے کہ ان سے بیعت کرو، یہ ہمارا آدمی ہے. پر ہم خود نہ چاہیں ولا تفرقوا کہ مت چھوڑو. قرآن میں حکم اللہ نے دیا، اگر چھوڑ دیا تو اللہ نے بولا کہ میں نے تو حکم دیا تھا تجھے. اب واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کو کیسے بناوٹ کے ساتھ سموسوں میں سجاتا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اس سے کیا ہے؟ اجتماعیت کے کون سی اجتماعیت؟ تیری اجتماعیت تو 50 سال کے بعد ڈلمول ہو گئی نا، پلڑا تو ادھر کا ادھر ہو جا رہا ہے. کون سی اجتماعیت ہے؟ اجتماعیت نہیں ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جس کا پابند قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وعلی علی اولیاء کا نظام ہے. یہ راہ سلوک ہے، بیت السلوک ہے، کشتی نوح کی طرف سے ہے طریقت کا نظام. اس لیے یہ تمہاری میری اپنی آل اولاد کی، تمہاری میری نسلوں کی اور تمہارے میرے ہر ایک رشتہ دار کی ضرورت ہے کہ جہاں پر وہ دولتیں ملتی ہے وہاں پر جائیں، اولیاء کی چوکھٹوں پر بھیجو اور وہاں سے یہ مانگنے لگاؤ. اگر وہاں پر مانگیں گے تو ان کو یہ دولتیں ملیں گی. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم چھوڑا